میں پڑھ رہا ہوں جو عام طور پر ہم پڑھتے آ رہے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ ھدی للمتقین، یہ کس کے لیے ہدایت ہے؟ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل ہوا اور جو آپ سے پہلوں پہ نازل ہوا۔ اور پھر کیا بولتا ہے؟ وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور آخرت کے اوپر بھی وہ کیا کرتے ہیں؟ یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، اللہ نے فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہوں گے۔ یہ ترجمہ ہے، یہ ہم نے بھی پڑھ لیا، آپ نے بھی پڑھ لیا۔ تو اس میں ہمیں پتہ کیا چلا کہ قرآن جو ہے وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ قرآن کس کی ہدایت کے لیے ہے؟ متقی۔ تو جو غیر متقی ہے اس کو کیسے ہدایت ملے گی؟ سوال یہ ہے نا بھیا، بھائی ہدایت جو ہے متقی کے لیے ہے، تو متقی کب بنے گا انسان؟ جب ہدایت یافتہ ہوگا۔ تو ہدایت تو پہلے مل گئی جبھی تو جا کے متقی بن رہا۔ لیکن قرآن فرما رہا ہے کہ ھدی للمتقین، میں جو ہوں وہ متقیوں کو ہدایت کر رہا ہوں۔ ایسا نہیں ہے، قرآن کریم کی اور آگے آیات ہیں جس میں ھدی للناس کہا گیا، تمام انسانوں کے لیے ہدایت کہا گیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے بارے میں کہا کہ یہ وہ مہینہ جس میں قرآن کو نازل کیا، اور کیا کیا؟ اس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے، رہنمائی ہے۔ تو کئی آیتیں ہیں جس میں کہا کہ کیا ہے، لیکن جب قرآن کی ابتدا جس سے ہم کر رہے ہیں اس کے لیے کہتا ہے ھدی للمتقین۔ مطلب یہ ہوا کہ ہدایت پھر دو کیٹیگری ہے اس میں۔ ایک ہدایت وہ ہے جو عمومی ہدایت ہے، ہاں، اور ایک ہدایت وہ ہے جو خصوصیت کے لیے ہے۔ جس سے نارملی ہوتا ہے نا، ایک پارٹی کے اندر بھی چلے جاؤ گے تو ایک ورکر اجلاس ہو رہا ہوتا ہے، ورکر کنونشن اجلاس، تو اس میں کیا ہے کہ پارٹی کے رہنما ورکر کے لوگوں سے ورکر سے بات کر رہے ہیں، عام ورکر سے جو اس کے لوگ ہیں، ان کے لیے عام ہدایت ہے۔ پھر خصوصی اجلاس جو ہو رہا ہے، جو شورا کا اجلاس ہو رہا ہے یا جو کیبنٹ کا اجلاس ہو رہا ہے وہ الگ ہے، تو ان کی ہدایت یا ان کے احکامات کیا ہیں وہ الگ ہے۔ تو اب جب ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ھدی للمتقین، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ یہاں پر جو گفتگو کی جا رہی ہے وہ پھر ھدی للناس کی نہیں کی جا رہی ہے۔ یہاں جو اللہ تعالیٰ مخاطبت کرنا چاہ رہا ہے وہ کس کی کر رہا ہے؟ ھدی للمتقین، جو متقی ہیں صرف ان کی ہدایت کی بات کر رہا ہے۔ تو یعنی ایک ہدایت کا اسٹیپ یہ ہے کہ ایک آدمی مسلمان نہیں تھا، وہ مسلمان ہو گیا، پہلا اسٹیپ یہ ایک ہدایت۔ دوسری ہدایت پھر کیا ہوئی کہ جب وہ مسلمان ہو گیا تو اس کو گائیڈ لائن ملی۔ تیسری ہدایت کہ تاکہ وہ متقی بنے، جو متقی بنا پھر اس کو ایک اور ہدایت دی گئی۔ تو ہدایت کے 3 درجات ہو گئے نا، ایک وہ جو اسلام میں نہیں تھا اس کو اسلام میں آنے کی ہدایت ملی، ایک وہ جو اسلام میں آ چکا ہے اس کو متقی بننے کی ہدایت ہے، پھر جو متقی بن چکا اس کے لیے پھر ایک الگ جو ہے وہ گائیڈ لائنز ہے، وہ متقی۔ تو اس کا مطلب ہمیں یہ سمجھ میں آنا چاہیے کہ پہلا جو سبجیکٹ ہے وہ کیا ہے کہ ھدی للمتقین۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس کو ہدایت وہی پا سکتا ہے جو متقی ہے۔ اب متقی کی ڈیفینیشن چلا بھی ہم آگے پڑھیں گے، ابھی تو میں صرف ترجمہ پڑھا ہوں۔ کہ جو میرا یہ سوال تھا کہ اگر یہ سوال آئے گا ذہن میں کہ کیا قرآن صرف متقی کو ہدایت کے لیے تو انسانوں کے لیے تو نہیں ہے نا، تو اب آپ کو سمجھ میں آتا نہیں، قرآن انسانوں کے لیے بھی ہدایت ہے لیکن وہ مضمون الگ ہے۔ لیکن یہاں جو بات کی جا رہی ہے سورہ بقرہ کے اندر، تو وہ سورہ بقرہ میں جس ہدایت کی بات کی جا رہی ہے وہ بات ہے ان لوگوں سے مخاطبت کی جن کا تعلق متقین سے ہے۔ تو اب اسی لیے تو ہم بات کر رہے ہیں کہ جب ہم بات کر رہے ہیں کہ اب اس جو میں نے ابھی ایک رکوع پڑھا، اب میں دوبارہ سے سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اس رکوع کے اندر اللہ ابتدا کیا کر رہا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ پھر اللہ فرمایا اس میں ہدایت وہ پاتے ہیں جو متقی ہیں۔ اب اس متقی جو ہدایت پاتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ یقیمون الصلاۃ کرتے ہیں، یؤمنون بالغیب کرتے ہیں، غیب کے اوپر ایمان لاتے ہیں، پھر اس کے بعد صلاۃ کرتے ہیں، پھر اللہ جو ایمان لاتے ہیں اس کے اوپر جو تم پر نازل ہوا، جو تمہارے سے پہلوں پر نازل ہوا۔ آخر میں اللہ کیا فرماتا ہے کہ وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ پھر وہ کیا ہوتا ہے؟ آخرت یعنی جو اینڈ ہوتا ہے اس کا وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ یقین، یعنی ایمان لے آتے ہیں یا ان کو یقین ہو جاتا ہے آخرت کا، ان کو آخرت سمجھ میں آ جاتی ہے۔ آج ہم میں سے کسی کو آخرت سمجھ میں آتی نہیں آتی، لیکن اللہ فرماتے ہیں وبالآخرۃ ھم یوقنون، آخرت میں۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں ہم آخرت پہ ایمان رکھنا چاہیے، بالکل رکھنا چاہیے، لیکن قرآن یہاں ایمان کی بات نہیں کر رہا صرف۔ وبالآخرۃ ھم یوقنون، اللہ فرماتا ہے کہ پھر آخر میں ہوتا کیا ہے کہ وہ آخرت پہ ان کو یقین آ جاتا ہے۔ تو جب اینڈ رکوع کا ہو رہا ہے وہ کس بات پہ ہو رہا ہے کہ آخرت پہ یقین ہو جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے پھر جو غیب ہے وہ کیا ہے؟
جس کو ڈسکس کیا جا رہا تھا، جس پہ یقین نہیں تھا لوگوں کو، وہ کیا تھا؟ آخرت تھا. تو یعنی آخرت ہی کے حوالے سے ساری ڈسکشن کی گئی. اللہ فرما رہا ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. پھر آخر میں کیا ہوا؟ اینڈ میں یہ ہوا کہ جو آخرت جو غیب میں تھی، جو چھپی ہوئی تھی، جو نظر نہیں آ رہی تھی، تو اللہ وہ پورے پروسیس کو بتا کر بولے گا کہ آخر میں کیا ہوا. پھر ان کو یقین آ گیا کہ ہاں آخرت کیا ہوتی ہے. ہم چونکہ یقین کی منازل میں تو نہیں آ سکے، نہ صحابہ کرام میں ہمارے شمار ہو سکتا ہے، نہ ان اللہ والوں میں ہو سکتا ہے نا. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بولتے ہیں کہ بھائی آپ آخرت پہ یقین نہیں، ہم بولتے ہیں آخرت پہ ایمان ہونا چاہیے ہمارا. بس ایمان کے درجے میں آ گئے، یعنی بھروسے پر آ گئے. ہم نے بولا ہاں بھائی آخرت ہوتی ہے. یقین کی منزل میں ہم پھر بھی نہیں ہیں. قرآن اللہ آپ کو یقین کی منزل میں لانا چاہتا ہے، اور ہم کہاں پر بیٹھے ہوئے؟ ابھی صرف ایمان کی منزل میں. تو اب میں پھر دوبارہ سے بات کروں. پہلا جو لفظ کیا ہے کہ ذالک الکتاب. ذالکہ کس کو کہتے ہیں بھائی؟ ذالکہ اشارے کے لیے، اشارہ بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے. تلکہ آتا ہے اشارہ قریب کے لیے، یعنی دس اور دیٹ جو فرق ہے نا انگریزی میں. تو دس آیا قریب کے لیے، دیٹ آیا دور کے لیے. مگر قرآن اپنی بات کرتا ہے، اپنی کتاب کے لیے بات کر رہا ہے، تو کیا کہتا ہے؟ بعید کا اشارہ استعمال کرتا ہے. یہ بھی ایک دیکھیں، عربی کو سمجھنے کے لیے عربی کا مزاج ہونا ضروری ہوتا ہے. تو ہم اس میں پھر اس کا لطف پیدا ہوتا ہے کہ بھائی یہ کیوں استعمال کیا ہے اللہ تعالیٰ نے. ذالکہ عربی میں دیکھو، عربی میں جو وہ کا لفظ کبھی اس قریب کے لیے اگر استعمال کیا جائے تو یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب کسی قریب کی چیز کو خاص اہمیت دینی مقصود ہو. مثلا یہ کہ اب یہ بیٹھے میں تو میں کیا بولوں گا؟ یہ وہ صاحب ہیں جن کا میں آپ سے تذکرہ کر رہا تھا، ہے نا. کیا مطلب ہوا؟ اشارہ کون سا استعمال کیا میں نے؟ بعید کا. آپ میرے قریب بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن میں نے بعید کس لیے استعمال کیا؟ میں آپ کو آپ کی امپورٹنس، آپ کی اہمیت بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو میں ڈسکس کر، یہ ہیں وہ صاحب، یا یہ ہے وہ کتاب جس کی میں تم سے بات کر رہا تھا، یہ ہے وہ اسکول جہاں میں بول رہا تھا کہ ایڈمیشن دلا دو، یہ ہیں وہ صاحب جن کے بارے میں تذکرہ کر رہا تھا کہ بہت اچھے ہیں. آگے بات. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ جب بندہ قریب ہے، چیز کے قریب ہے، مگر اس کی اہمیت آپ کو دلانی ہو نا، تو استعمال کیا کریں گے آپ؟ بعید کا صیغہ. اب قرآن نے اگر ذالکہ کا لفظ استعمال کیا تو پھر کیا مطلب ہوا بھائی؟ کہ قرآن بول رہا ہے کہ جس چیز کی میں بات کر رہا ہوں یہ ہے وہ کتاب، ذالک الکتاب. مطلب اس سے پہلے بھی کتاب کس کو کہتے ہیں؟ کتاب کتبہ سے نکلا. کتبہ کہتے ہیں تحریر کو، حکم کو. کتاب جس میں احکامات ہوں، جس کے اندر قوانین جس کو لکھا جاتا ہے، یا جس میں موضوعات کو لکھا جائے گا نا. وہ اب حالانکہ لفظ تحریر جو ہے وہ بھی عربی کا لفظ ہے، تو تحریر میں اور جو ہے کتاب میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ ذہن میں رکھیں، تحریر بھی عربی کا لفظ ہے، کتاب بھی عربی کا لفظ ہے. تحریر جو عام تحریر ہے، جیسا ہم جو ناول لکھ رہے ہیں، کہانی کی کتابیں لکھ رہے ہیں، تو ہم کیا کریں گے؟ اس کو تحریرات ہیں، وہ تحریرات ہیں. لیکن وہی تحریرات میں جب قوانین کا ذکر ہو جائے گا، جس میں کسی منشور کا ذکر ہو جائے، تو وہاں پہ لفظ کیا استعمال کریں گے آپ؟ کتاب. زمین آسمان کا فرق ہو گیا. یہ کلیئر ہوگا آپ کے ذہن میں تو مطلب سمجھنے میں آپ کو زیادہ مطلب اچھا لگے گا کہ اللہ جو فرما رہے کہ ذالک الکتاب، اللہ فرما رہے یہ ہے وہ کتاب. ہاں، مطلب ایک کتاب وہ بھی ہے جو عیسائیوں کے ہاتھ میں، جس کو کہتے ہیں کہ وہ بائبل ہوگی، ہے نا. کوئی توریت کو لے کے گھوم رہا ہے، اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے، جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ کہتے ہیں فیکتبون بایدیہم، جو سورہ بقرہ میں کہا نا اس کو اللہ تعالیٰ نے، فیکتبون بایدیہم، پس وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں. فقالوا ھذا من عند اللہ، پھر کیا کہتے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے. تو یہ کیا ہے؟ وہ احکامات جن کا تعلق اللہ سے نہیں ہے، اللہ کی طرف منسوب کر دیا، اللہ والوں کی طرف منسوب کر دیا نا. تو ایسے کئی احکامات ہیں. آپ اٹھائیے جو لفظ کتب کو آپ لے احکام کے درجے میں، لفظ کتب کو لیں آپ قانون کے درجے میں نا. تو اللہ کیا فرما رہا ہے؟ ذالک الکتاب، یہ وہ قوانین ہیں. تو اس کا مطلب ہوا یہودیت بھی اس پر کھڑی ہوئی ہے، وہ اپنے قانون لے کے آ رہی ہے کہ نہیں دین اس کو کہا جاتا ہے زندگی اس طرح گزاری. عیسائیت لے کے آ رہی ہے، پارسی لے کر آ رہے ہیں، ہندو لے کے آ رہے ہیں، جینی لے کے آ رہے ہیں. دنیا کے تمام مذاہب کیا ہے؟ وہ اپنے اپنے قوانین لے کر آئے کہ زندگی کو گزارنے کے یہ قانون ہے، ملک چلانے کا یہ قانون ہے، یہ قانون ہے. اللہ نے کیا کیا؟ سب کو ریجیکٹ کر دیا. اللہ کیا فرما رہے؟ ذالک الکتاب، یہ ہے
احکامات جو ہیں نا وہ یہ لا ریب فیہ، جس کے اندر کیا ہے؟ کوئی شک نہیں۔ اس میں شک ہو سکتا ہے جو توریت کے قانون تم بنا کے دے رہے ہو، ویدوں کے قانون جو تم پیش کر رہے ہو، اس میں مجھے شک ہے۔ اس میں ریب کس کو کہتے ہیں؟ ریب کہتے ہیں گردش میں آنے کو۔ ریب اسی لیے عربی میں لفظ استعمال ہو ریب المندون۔ ریب المندون کیا ہے؟ زمانے کی گردش، جس میں زمانے کے آپ کو کوئی گردش آج میں آ جاتا ہے نا، جھپیڑے میں آ جا پڑا، تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ اس میں لا ریب، نہ اس کو کوئی زمانے کی گردش اس پہ آئے گی، نہ کسی کی چون چرا سے کوئی مسئلہ خراب ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ باقی جتنے بھی احکامات ہیں نا بھائی، وہ سب بکواس، اس میں سب میں شک ہے۔ اگر لا ریب والے کوئی احکامات ہیں تو وہی احکامات ہیں جو یہ ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ وہ اسی لیے کیا کہتے ہیں کہ برسوں فلاسفے کی چنا اور چنی رہی، لیکن خدا کی بات جہاں تھی وہیں رہی۔ تو تم اپنے حساب سے جتنے بھی قوانین بناؤ اور اس کو کہو کہ یہ ھذا من عند اللہ، کہ یہ اللہ کی طرف سے۔ ابھی دیکھو نا ہو رہا ہے نا انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو تیاری چل رہی ہے کہ جو کورونا بعد کے جو ہے وہ ایسا کامن مذہب بنایا جائے جو تمام لوگوں کو قابل قبول ہو، تو عیسائی بھی ہوں، اس میں یہودی بھی ہوں اور اسلام بھی ہو، تو تین بڑے مذاہب کو لے کر ایک نیا مذہب بنائیں گے تاکہ سب جو ہے وہ مکس ہو کر اپنا سکون سے شانتی کے ساتھ زندگی گزاریں۔ وہ چلا رہے ہیں، تو وہ اب وہ ایلومینٹی کو آپ بول لو، فلاں کو بول لو، مجھے آپ بھی میں بول رہا ہوں ایک صاحب سے تذکرہ چل رہا ہمارے، وہی کروں کہ دنیا کو تمام لوگوں کو تکالیف اگر ہوتی ہے نا تو مذہب اسلام سے، دین اسلام سے ہوتی۔ آج میں مطلب ٹوپی پہن کے اگر آفس چلا جاؤں گا تو سب سے زیادہ ارے یار آفس میں ٹوپی پہن کر آ گیا آپ کی داڑھی، ابے یار یہ داڑھی رکھی ہوئی آپ یار آپ نے رکھا ہوا ہے نا۔ کوئی خاتون برقع پہن کے جا رہی ہے یا اس نے نقاب کیا ہوگا تو آپ بولیں گے ابے یار یہ ایسے کیسے بھی، آپ کا تو مینٹیلٹی جو بہت پرانی ہے۔ آج کے ہی آفس میں آپ کے محلے میں ایک پادری صاحب آ جائیں یا ایک نن صاحب آ جائیں جو اسکارف پہن کے فور آئے گی تو آپ اس کو رسپیکٹ دے کے کھڑے ہو جائیں گے، اور ارے بھائی یار اس کو بولو یار یہ اتارو نا اسکارف یہ کیا پرانے زمانے کا، ارے نہیں یار کیسی بات کر رہے ہیں، یہ ان کا وہ ہے عقیدت۔ تو وہاں کسی کو تکلیف نہیں ہو رہی ہے، مطلب آپ کے یار اس سے بڑا ایلومینٹی ہمارا ہاتھ بھی بولتا نہیں، یا فلاں آدمی ایلومینٹی ہے، تو آپ بھی تو ایلومینٹی ہو، آپ بھی تو شیطان کے بندے بن گئے نہیں بن گئے، آپ مان رہو کہ ہاں یار یہ تو وہ پرانی بات ہے، یہ تو سب دقیانوسی بات ہے، یہ ختم ہو گئی۔ جب یہ آپ کے دماغ میں اس نے گھسا دیا، اس کا مطلب ہے اس نے آپ کو اپنا ممبر بنا لیا، آپ بن گئے اس کے ممبر، آپ بن کے بیٹھے وہ، آپ بولے نہیں میں تو کچھ نہیں کر رہا، اللہ کا شکر ہے ہم تو نہیں ایلومینٹی۔ ابے کہاں سے نہیں ہو، تم سب سے بڑا ایلومینٹی ہو۔ مطلب ایک بازاری عورت جو بازار میں 2 نمبر کام کر کے اپنا پیسہ کما لے، بڑے بڑے سنگر ڈانسر فلم اسٹار ٹی وی پہ آ رہے ہوتے ہیں، پھر ان سے پوچھے جی بولتے جی اللہ کا شکر ہے، بڑا اللہ کا بڑا فضل ہے، تو بغیر تو تم پر اللہ کا فضل ہے، مطلب اس کو فضل بول لو، تو شیطان کی بارش میں اور اللہ کی بارش میں کوئی فرق ہی نہیں سمجھ میں آیا ان کو، اور ہم کو بھی نہیں سمجھ میں آ رہا۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ شاہ رخ خان جو ہے وہ ہمارے آئیڈیل ہیں، شاہ رخ خان آ کے بول رہے ہیں کہ میرے پاس بڑا اللہ کا فضل ہے۔ وہ کیسا اللہ کا فضل ہے کہ بیٹا جو ہے وہ ہندو ہے تو بیٹی جو ہے وہ عیسائی ہے، وہ بیگم جو ہے وہ سکھ ہے، تو فلاں وہ سارے مطلب پورا مکس ہے، اب پورے گھر میں سب نے آج الحمدللہ دیکھو سارا جنازہ نکل گیا، وہ ڈرگس بیچتے ہوئے پکڑا گئے تو فلاں ہو گئے، وہ سارے مسئلے، یہ ساری چیزیں ہوتی کہ نا، تو یہ سب میں شک ملے گا آپ کو، سب مشکوک لوگ ہیں، ان کی حرکتیں ساری مشکوک ہیں۔ تو یورپ کو اگر تکلیف ہے تو کس سے ہوتی ہے؟ اسلام سے۔ اسی لیے آپ کو دقیانوسی بنا کر یہ جملہ پیش کر کے آپ کے ذہن کو انہوں نے بتا دیا کہ آپ جو یہ کام کر رہے ہیں آپ دقیانوس ہیں اور آپ ایکسیپٹ کر رہے ہیں، ہے نا۔ مجبوری کا عالم یہ، اگر آپ یہ پینٹ شرٹ کی ہسٹری نکال لیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو عمر قید کی سزا دی گئی نا، پھانسی کی سزا جن کو دی جاتی تھی، ان کو ایسے تنگ اور چست لباس پہنائے جاتے تھے کہ وہ نہ بیٹھ سکیں نہ اٹھ سکیں، سر قائدی ان کو پہنا دیتے۔ یہ آپ کی تاریخ میں ملتا ہے۔ آج وہ آپ کا اسٹینڈرڈ بن گیا نہیں بن گیا؟ تو ہمارے والد صاحب کو جو قومی لباس ہے نا مضمون، وہ پڑھو آپ، اس میں بھی جائزہ میں بھی لکھا نا کہ آپ ہاں پاکستان کے بچوں کو قومی لباس، اور الجائزہ میں بھی آپ نے لکھا کہ اب جس بچے کو جو بیچارہ پیدا ہوا اس عمر میں آپ کو سکھانا چاہیے کہ بیت الخلاء جانے کی دعا، آنے کی دعا، کھانے کی دعا، یہ کرنا، تو اس کو بچپن سے آپ نے سکھایا کہ کھڑے ہو کے منہ چلا، ہے نا۔ آپ میرا بچہ ہے اسکول میں جائے گا 3 3.5 سال کی عمر میں، اب وہاں پہ ڈریس کیا ہے اس کا؟ پینٹ شرٹ ہے، اب وہ پینٹ شرٹ میں جب واش روم جائے گا اس کو پیشاب آئے گا تو مطلب کیسے اس کو سمجھ میں آئے گا کہ مجھے پینٹ اتار کے بیٹھ کے کرنا ہے یا کیسے کرنا ہے؟
کھڑے ہوئے کرنا. تو بچپن سے اس کے ذہن میں ڈال دیا, اس کو الومینٹی بنا دیا, ختم ہوگی بات, کرتے رہو آپ. کیونکہ آپ کے اندر وہ دقیانوسیت بھر دی کہ یہ چیز دقیانوسیت ہے. مگر وہ بغیرت جس نے آپ کے دل میں بھری ہے, وہ اپنے ریلیجن کے اوپر آیا تو اس نے اس کو بولتا ہے کہ نہیں یار اس کو نہیں بات کرنا, یہ مذہبی مسئلہ, یہ تو قابل عزت لوگ ہیں. یعنی اگر ایک یہودی جو ہے وہ سر کے اوپر وہ جو ہے وہ انڈا فرائی رکھ کے چلتا ہے, دیکھو گا نا ان کی ٹوپی جو انڈے فرائی کی طرح ہوتی ہے, ہاں, تو وہ لے کے گھوم رہا ہے, آپ اس کو مذاق اڑا سکتے ہو؟ یا وہ جو ہیڈ پہن کے گھوم رہا ہے آپ اس کو بولو بھائی یہ کیا دقیانوسی ہے, تو وہ آپ کو مار دے گا. آپ نے بولا کہ لوگ آپ کو مارنا شروع کر دیں گے کہ یار آپ ان کو مذہبی عقائد سے کھیل لیں, نظریات سے کھیل لیں. لیکن وہ مسلمان کو جو چاہے بولے, دنیا بولے, تو مسلمان بغیرت ہو گیا, وہ سن رہا ہے, وہ کیوں نہیں بول. تو میں نے بات کہی کہ بات یہ ہے کہ جو دنیا کے تمام مذاہب ہیں ان میں صرف ایک مخصوص طبقے کو جو ہے یہ گنجائش ہے کہ وہ دین کا کام کرے, مذہب کا کام کرے. اسی لیے آپ دیکھو کہ دنیا کے تمام مذاہب میں جو پریسٹ ہوں گے یا جو پادری ہوتے ہیں وہ لمیٹیڈ لوگ ہیں, لیکن اسلام وہ دین ہے جس نے ہر فرد کو جو ہے وہ بولا کہ تم مبلغ ہو. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, ہر آدمی تمہارا کیا ہے وہ امام صاحب ہے. اسی لیے ہمارے کیا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی کی میت ہو تو کیا کہتے ہیں, گھر والا خود اس کو نہلائے, گھر والا ہی اس کی تجہیز و تکفین کرے, گھر والا ہی جو اس کی نماز جنازہ پڑھا. اب یعنی ہر آدمی کو سب کچھ آنا چاہیے, مسلمان ہو تو تم. تو اب ہر آدمی ٹوپی پہنے تو تم کو کیا تکلیف ہے, کیونکہ ہر آدمی مولوی ہے. تمہارے تو سالے ایک کہ تم 2 کروڑ افراد ہو تو 2 کروڑ افراد میں سے 200 افراد جو جا کے وہ بن رہے ہوتے. ہمارے کو تو اللہ نے پیدائشی طور پہ بنایا ہے, لیکن کیا ہے ہمارے اندر کیا وہ اس میں شک پیدا ہو گیا. ہم بولے نہیں یار یہ کرنا ہے. اللہ نے فرمایا کیا ہے, ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ چیز ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. مطلب آپ اگر ڈاؤٹ فل ہو رہے ہو کہ یار میرے لیے گڑبڑ ہو جائے گی, میرے لیے مسئلہ ہو جائے گا, تو یہ آپ کی جہالت ہے. آج اٹھائے قرآن کریم کے قوانین, جو میں نے کہا نا, جب سورہ بقرہ کے وہ سارے مضامین کو پڑھ لیں آپ. سورہ بقرہ میں طلاق کا مسئلہ آ گیا, سورہ بقرہ کے اندر وراثت کا مسئلہ آیا ہے, سورہ بقرہ میں عورت کی گواہی کا مسئلہ آیا, آدھی گواہی آ گئی, سب آ گئی. آج آپ کو دیکھو اسی احکامات کو آپ کو مشکوک کر دیا, ہو گیا نا. یعنی آپ کی وہ وومن سپورٹ کونسلس فلاں کونسلس نے بولا کہ یہ عورت کی آدھی گواہی کیا ہوتی ہے اسلام میں, عورت کی پوری گواہی ہونی چاہیے, عورت کو پورا حصہ ملنا چاہیے, یعنی آدھا حصہ ملنا چاہیے. تو اس نے بولا کہ یہ سارے جو آپ کے قوانین ہیں وہ کیا ہیں, مشکوک کر دیے نا آپ کو. بولے نہیں یہ غلط ہے. اب کیا ہوا, وہ جو بیچارہ جو نیا طبقہ پیدا ہو رہا ہے, جن کو اپنے آپ کو پڑھا لکھا اور سلجھا ہوا طبقہ کہہ رہا ہے, اتنا پڑھا لکھا ہے کہ اپنے باپ کی نماز جنازہ نہیں پڑھا سکتا, وہ اتنا پڑھا لکھا ہے, وہ ہے نا, وہ اپنے آپ کو بولا پڑھا لکھا. کون؟ جو اپنے باپ کا جنازہ نہیں پڑھا سکتا, اپنی بہن کا نکاح نہیں پڑھا سکتا, وہ کھڑا ہو کے بولتا ہے میں پڑھا لکھا طبقہ ہوں. وہ کھڑا ہو جاتا ہے. اب ان کے سامنے آتا ہے تو وہ کہتے ہیں یار بات تو صحیح کہہ رہے ہیں, عورت کی جو ہے آدھی گواہی کیوں, یا عورت کو جو ہے وہ وراثت میں پورا حصہ کیوں نہیں ملتا, یا طلاق کا یہ مسئلہ کیوں ہے, یہ فلاں مسئلہ ہے. تو وہ کیا کر رہے ہیں, آپ کی تمام احکامات اٹھائیں تو صحیح, دین کے جتنے بھی احکامات ہیں آج الحمدللہ وہ اللہ تعالیٰ آپ کو دکھا رہے ہیں کہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں کہ جتنے اسلام کے قوانین ہیں ان کو مشکوک بنا کر دکھا دیا آپ کے سامنے, بول دیا. جبکہ آپ ابتدا قرآن سے کر رہے ہو, قرآن آپ کو مطلب چیلنج کر کے بول رہا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اس کے کوئی احکامات میں کسی میں بھی کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, کوئی شک نہیں ہے. آپ اس پہ عمل کرو گے تو آپ بھی کبھی مشکوک نہیں ہوگے, یعنی آپ کے اوپر بھی کوئی ریب المنون زمانے کی گردش آئے گی نہیں, کوئی حوادث سے زمانے کا شکار نہیں ہو سکتے اگر آپ ان احکامات کے حوالے سے چلو گے. لیکن پرابلم کیا ہوا, ہم تو پہلے مشکوک ہو گئے. تو یہاں سے ابتدا ہے قرآن کی, آگے تو وہ بعد میں بات کر رہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اس کے بعد کیا ہدایت ھدی للمتقین. تو اسی لیے قرآن نے جو اگلی بات کہی کہ یہ ہدایت کس کے لیے, متقیوں کے لیے. عام مسلمانوں کے لیے, عام انسانوں کے لیے تو بس وہی ہے کہ بھائی جاؤ مسجد میں جاؤ, نماز پڑھو, مسواک کرو, سمجھے نا, اور یہ روزے وغیرہ رکھو, چلے جاؤ, ختم. کیونکہ تمہیں کچھ کام تو کرنا نہیں ہے. ہم بولے کہ بھائی لکم دینکم ولی دین, تمہارے لیے تمہارا دین, ہمارے لیے ہمارا دین, سمجھے نا. کسی کو ہے نا وہ فلسفہ دے دیا کہ کسی کو چھیڑو مت اور اپنا عقیدہ چھوڑو مت, بس یہ بول کے جان چھڑا لی. یہ تو ان کے لیے تو بھی ہے جو قرآن ان سے بات ہی نہیں کر رہا. قرآن کا دعویٰ ہے لا تتحرک کہ لا یمسسہ الا المطہرون, اس کو کوئی چھو نہیں سکتا سوائے کہ ان کے جو پاکیزہ ہیں. تو اب اس کا عام تفہیم کیا کی جاتی ہے,
عام تفہیم یہ ہے کہ قرآن کریم کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے آپ، تو نہیں لگانا چاہیے یہ الگ بات، کیونکہ یہ ادب کا تقاضا ہے. نہیں لگا سکتے یہ غلط بات ہے. کیسے نہیں ہو گیا؟ تو تاج کمپنی میں قرآن چھپ رہے ہیں، فلاں میں چھپ رہے ہیں، تو جہاں پہ قرآن چھپ رہے ہیں جہاں پہ بائنڈ ہو رہے ہیں تو وہاں پہ تو کس انداز سے قرآن پڑھے ہوئے ہیں، لوگ پاؤں رکھ کے چل رہے ہیں اس کے سب کچھ. تو کیا مطلب ہے قرآن کا دعویٰ غلط ہے؟ نہیں. اللہ فرماتا ہے کہ لا یمسسہ الا المطہرون، اس کو کوئی مس بھی یعنی اس سے کوئی فیض آپ پا ہی نہیں سکتے جب تک آپ کے اندر طہارت نہیں ہوگی، آپ کے اندر پاکیزگی نہیں ہوگی، آپ کا دماغ صاف ستھرا نہیں ہوگا تو آپ کو قرآن سے فیض نہیں مل سکتا. آپ کچھ بھی کر لیں. اب لوگ بولتے رہے کہ نہیں جی الحمدللہ ہم تو قرآن پڑھ لیتے یار دیکھو کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو بھائی بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ کو جو ہے کورونا وائرس ہو گیا، اب آپ بولیں کہ یار الحمدللہ میں 3 دن سے آغا خان ہاسپٹل جا رہا ہوں لیکن مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو اگلا بولے گا بھائی وہ جس طرح ہو نا کہ وہ لطیفہ ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ اس کو بچہ نہیں ہو رہا تھا تو دوسرے نے گئے بڑے صاحب کے، انہوں نے بولا بھائی آپ جا کے کسی مزار پہ منت مان لو تو انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائے گا بچہ. 3-4 سال کے بعد ملاقات ہوئی، کہ کیا ہوا؟ کہ میں تو ہر دفعہ گیا مزار پہ منت مانگی لیکن نہیں ہوا. تو بولا بھائی کون سی مزار پہ، کس کے مزار پہ گئے تھے؟ کہ قائد اعظم کے مزار پہ گیا تھا. ہے نا؟ تم کیا مطلب ہوا بھائی؟ مطلب یہ کہ آپ سمجھے ہی نہیں تھے کہ جانا کیا تھا، کرنا کیا تھا. لا یمسسہ الا المطہرون، تو تم اب 3 دن سے بول رہا ہو کہ میرے کو کورونا وائرس ہو گیا، میرے کو فلاں بیماری، میں 3 دن سے آغا خان میں. ابے بھائی آغا خان میں گیا تو جا کے تم نے دوائی لی، کسی کو دکھایا، کسی کو کنسلٹ کیا؟ نہیں، میں نے وہ تو نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ بھائی آپ نے تو کہا تھا کہ تم کسی ہاسپٹل جاؤ، میں ہاسپٹل چلا گیا، 3 دن سے جا رہا ہوں، 3 دن سے آ رہا ہوں، فائدہ نہیں ہو رہا. ابے تو اسی طریقے سے قرآن کو تم 50 دفعہ پڑھتے رہو، ملے گا تم کو فائدہ. کیونکہ تم قرآن کو پڑھ رہو، مطلب وہی ہے کہ آغا خان جا رہو واپس آ رہو، آغا خان جاؤ. ابھی جا کے اس سے فیض تو لو، اس کو کھولو تو صحیح جو بول رہا ہے وہ، کہ بھائی جو میری بات ہے وہ سن تو لو، سمجھ تو لو. وہ آپ سن نہیں رہے. آپ کو جرمنی پڑھنا آ گئی، جرمنی کا اخبار پڑھنا ہے کہ جرمنی سمجھ میں نہیں آتی. آپ گھر میں بیٹھے ہوئے اس میں اخبار میں لکھا ہوا ہے کہ باہر جو ہے کرفیو لگ گیا ہے، اگر آپ باہر نکلو گے تو گولی مار دی جائے گی. آپ نکل گئے باہر، مار دی گولی. ارے بھائی کیا ہو گیا؟ تو بولے بھائی اخبار میں آتا کہ ہاں اخبار میں پڑھا ہوتا تھا تو سمجھ میں آیا تھا، نہیں آیا؟ نہیں سمجھ میں تو نہیں آیا، اس میں پڑھ لیا ہم نے کہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے. اس کا کیا مطلب ہے نہیں پتہ، تو نہیں پتہ تو بھگتو پھر اب آپ. تو قرآن کیا لکھا ہے، قرآن تم سے کیا بولنا چاہ رہا ہے نہیں سمجھو، بھگتو پھر اب آپ. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ بار بار تم کو بول رہا ہے یہ وہ کتاب، یہ وہ احکامات. تو وہ کتاب کو صرف کتاب بول دے کہ یہ وہ کتاب ہے، یعنی قرآن کریم جو ہے وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کے اندر کوئی زیر زبر تبدیل نہیں کر سکتا، اس میں یہ نہیں ہو سکتا. بھائی ساری باتیں صحیح ہیں، سب باتیں آپ کی سراخوں پر، لیکن صرف کتاب کا مطلب یہ تحریر ہے. تو کتاب اور تحریر میں فرق کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے ولیو یہ تو بتاؤ کہ کتاب اور تحریر میں فرق ہے تو پتہ چل جائے گا. یہ عام تحریر ہے، یہ عام کتابیں میری تحریرات ہیں. لیکن جب قرآن جن میں احکامات کی بات آئے گی وہ کتب، جب کتب سمجھ میں آئے، کتاب سمجھ میں آئے گی تو ہم کا پرابلم یہ ہے کہ اردو کو عربی کے ساتھ ملا کر کیا کرتے، بڑا غلط کرتے. یہ ہو جاتا ہے جیسے اردو کے فتنے کو عربی کے فتنے سے ملا دیں گے تو عذاب ہو جائے گا آپ کو. کیونکہ قرآن تو فرماتے ہیں انما اموالکم و اولادکم الفتنہ، کہ تمہاری مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے. تو بولیں گے بھائی یہ تو فتنہ نہیں چاہیے ہمارے کو. پھر اللہ نے اسی میں آگے فرمایا انما ازواجکم الفتنہ، تمہاری جو بیویاں ہیں وہ بھی تمہارے لیے فتنہ ہیں. تو آپ اردو کا فتنہ لے کے کھڑے ہو گئے کہ بھائی یہ تو فتنہ ہے، چھوڑ دو اپنی بیویوں کو، چھوڑ دو اپنے بچوں کو. ارے نہیں بھائی وہ فتنہ عربی کا ہے، وہ اس کا مطلب کچھ اور ہے. تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ کی بات کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، تو اس کا مطلب ہے بار بار آپ کو پنچ ہو رہی ہے، آپ کو بتایا جا رہا ہے، جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ بھائی یہ وہ احکامات جو ہیں اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. آج پھر ہم اگر اس میں ڈاؤٹ نکال رہے ہیں اور وہ بول رہے ہیں کہ نہیں یار وہ بات تو صحیح کہہ رہا تھا، وہ تو بات ویسے وہ صحیح تو کہہ رہا ہے، اس کی بھی سننی چاہیے، ختم ہو گئی بات. اب تو آپ کو ڈاؤٹ ہو گیا. اللہ نے جب الف لام میں بھی شروع کیا کہ وہ یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر کیا کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں. پھر وبالآخرۃ هم یوقنون، اینڈ میں کیا ہوتا ہے ان کو آخرت کا یقین ہو جاتا ہے، ایمان پہ نہیں آتی بات. وہ اسٹیپ پہ آ کے لے کے جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ لا ریب فیہ، یعنی وہ چیز کہ جس میں کوئی ریب نہیں، ریب مطلب کوئی کنفیوژن نہیں ہے. اگر کنفیوژن کا لفظ میں استعمال کروں تو فاروق بھائی زیادہ مناسب ہوگا آپ کے لیے، کیونکہ کنفیوژن آج ہمارے پاس کامن ہے نا، تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے لا ریب فیہ، مطلب اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے، یعنی کسی قسم کی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کو پزل کر دے گی. تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی
نہیں ہے. تو یہاں پہ ریب اور کتاب کو میں نے آپ کو بتایا. اگلا جو ہے اس کے بعد پھر آگے کی بات پھر انشاءاللہ اگلی نشست ہم کریں گے کیونکہ پھر 10 بجنے والے نا ٹائم آ جائے گا. اگلی بات اللہ کیا فرماتا ہے؟ ہدی لل، یہ کیا ہے؟ متقین. پہلا اسٹیپ یعنی اللہ نے یہ بتایا کہ یہ جو کتاب ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی اپنے کتاب اپنے احکامات کے لیے اللہ نے اس کو طے کر دیا، ثابت کر کے گارنٹی دے رہا ہے کہ اس کے اندر ایسی چیز موجود ہے جو آپ کو کبھی ڈسٹرب نہیں کرے گی، آپ کو ہمیشہ ترقی پہ لے کے جائے گی، آپ کو آگے لے کے جائے گی. اب اس کتاب سے اگر تمہیں فیض پانا ہے تو اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ ہدی لل، یہ ہدایت دے دی ہے مگر ان کو جو متقی ہیں. متقیوں کے لیے ہدایت ہے، عام لوگوں کے لیے یہ ٹاپک والا ہدایت نہیں ہے. آگے والے ٹاپک بہت سارے پڑھے ہیں جس میں ہدایت دوسری والی ہے. یہ جو خاص جو ہو رہا ہے نا ورکر اجلاس نہیں ہے یہ. تو یہ جو اجلاس ہے اس میں جن لوگوں کو بتایا گیا اسے انہی کے لیے. تو وہ اللہ فرماتے ہیں یہ ان کا لیے ہے، تو متقیوں کے لیے ہدایت ہے. اب ہدایت کس کو کہتے ہیں؟ یہ 20 دفعہ ہم سب پڑھ چکے ہیں پہلے اس کے اندر. ہدایت کا ہدیہ سے نکلا، ہدیہ بھی اسی سے نکلا. ہدیہ کس کو کہا جاتا ہے؟ تحفے کو کہا جاتا ہے. تو تحفہ بھی عربی کا لفظ ہے، ہدیہ بھی عربی کا لفظ ہے. تو دونوں تحفے میں فرق کیا ہے؟ تو تحفہ وہ ہے، ایک جو تحفہ وہ ہوتا ہے جب آپ نے کسی کے برتھ ڈے پہ تحفہ دے دیا، یا کسی نے بولا یار میری فلاں تاریخ کو یہ ہو رہی ہے آپ کیا تحفہ دو گے، وہ تحفہ دے دیا. لیکن ہدیہ اس کو کہا جاتا ہے ایسا گفٹ، ایسا تحفہ جو کسی انسان کو اس کی ضرورت کے حساب سے دیا جائے، اس کے مانگنے سے پہلے دے دیا جائے، وہ کہلاتا ہے ہدیہ. اور پھر اس کا کوئی معاوضہ وصول نہ کیا جائے. اسی لیے قرآن کریم میں آپ کسی کو لیتے ہیں یا خریدتے ہیں تو کیا بولتے ہیں آپ؟ اس کا ہدیہ کیا ہے؟ حالانکہ جب جس دکان سے آپ لیتے ہو تو اداباً بولتے ہو، میں نے بولتا بھائی اس کی قیمت کتنی ہے؟ تو بولا حضرت کیا سے بات ہے، قیمت بولتے ہیں، ہدیہ بولتے ہیں. میں نے کہا فری میں دے رہا ہے کیا؟ نہیں. تو میں نے کہا پیسے لے رہا ہے نا. تو پیسے کس چیز کے دے رہا ہے پھر؟ نہیں وہ تو اس کی چھپا جو ہے اس کی پیسے لے. تو میں نے کہا میں بھی اسی کی قیمت پوچھ رہا ہوں. قرآن کا تو پیسے دے گا کیا یا دے سکتا ہے؟ نہیں. تو ہدیہ اس کو کہا جاتا ہے جو دیا جاتا ہے. تو قرآن کیا فرماتا ہے؟ یہ ہدیہ ہے، یعنی یہ ہم نے گفٹ کر دیا ان لوگوں کو، کن لوگوں کو جو متقی. تو صرف متقی کی میں ڈیفینیشن پڑھ رہا ہوں کہ متقی کے معنی تو آپ کو پتہ ہی ہونا. متقی کے معنی کیا ہے؟ جو عمومی طور پر ہے پرہیزگار. اچھا پرہیزگار سے کیا مطلب ہوا بھائی؟ چلو فاروق بھائی آپ ہی بتاؤ میرے کو. بولو پرہیزگار کا مطلب کیا ہوا؟ کسی سے بچنا. ہاں پرہیز کرنا، کسی چیز سے بچنا. جس کو حضرت علی نے بھی فرمایا نا کہ اگر جیسے آپ کے کپڑے کانٹے میں الجھ گئے، یعنی ایسے کانٹے دار جھاڑیاں ہیں، پگڈنڈیاں ہیں، اور آپ وہاں سے اگر نکل رہے ہیں تو کس طرح سے اپنے کپڑوں کو بچا کر نکلتے ہیں، اس طریقے سے دنیا کے معاملات سے بچ کر نکل جانا، یہ کہلاتا ہے تقویٰ. تو متقی جو اس کو بچنا چاہے اس طریقے سے، یعنی دنیا کے خرابیوں سے، دنیا کے معاملات سے بچنا چاہے. تو دنیا سے بچنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دنیا داری سے ختم ہو گیا. تو جس طریقے سے مولانا روم نے فرمایا کہ آپ در کشتی ہلاکے کشتی است، کہ اگر کشتی کے اندر پانی آ گیا تو کشتی گئی، کشتی کے باہر پانی رہے گا تو کشتی چلتی رہے گی. تو اسی طریقے سے دنیا آپ کے باہر رہے گی تو آپ چلتے رہو گے، لیکن دنیا اگر آپ کے اندر گھس گئی تو آپ گئے. تو موت کا وقت جب آتا ہے تو جو احادیث میں ہے نا اور قرآن کے اندر بھی آیا کہ جب وہ موت کا وقت آئے گا اور جو روح قبض کی جائے گی تو اس وقت جو ہے وہ بڑی تکلیف کا اور جاکنی کا عالم ہوگا. تو اللہ والوں نے جو اس کی تشریحات کی وہ کیا ہے کہ جب یہ روح انسان کو جسم میں دی جاتی ہے تو جسم تو ایک سواری ہے نا، جسم کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. اصل اہمیت کس کی ہے؟ جو اس پہ سوار ہے. جس طریقے سے آپ کے پاس گاڑی ہے تو گاڑی کچھ بھی ہوتی ہے، لیکن اگر وہی والی بات ہے نا کہ ایک موٹر سائیکل ہے آپ کے پاس ہے، ایک موٹر سائیکل الطاف حسین کے پاس بھی تھی 7، ایک گاڑی آپ کے پاس ہے 50، ہاں ایک گاڑی قائد اعظم کے پاس بھی تھی، ہٹلر کے پاس بھی ہے. تو سیم تھی نا گاڑیاں، لیکن کیا ہے تو گاڑی کی اہمیت نہیں ہے، اس کے اوپر جو سوار ہے اس کی اہمیت ہوتی ہے. ایک قلم آپ کے پاس ہے، ایک قلم جو ہے وہ کسی اور کے پاس. تو ہر چیز میں اہمیت جو ہے سوار کی ہے. تو یہ سوار جو ہے آپ کے پاس روح ہے، جسم تو کیا ہے وہ ایک سواری ہے. یہ والا جسم نہیں ملے گا، والا مل جائے گا، والا ہی ملے گا کچھ پہ. تو جب جسم کے اوپر روح سوار ہے اور وہ روح کیا ہے جسم کے اندر گھستی چلی جائے، یعنی آپ جس گاڑی میں سوار ہیں اب آپ اس کے اندر جو ہے نا وہ تکیہ بھی رکھ لیں، بستر بھی لگا لیں، یہ بھی کر لیں، تو کیا مطلب آپ اس کے اندر گھستے چلے گئے. اب جب کل کو آپ کو خالی کرانے پڑے گی یا گاڑی سے نکلنا پڑا، کوئی حادثہ ہو گیا تو بہت ٹائم لگ جائے گا نا آپ کو گاڑی سے نکلنے میں.
کیونکہ کیا ہوا، آپ اندر گھس گئے۔ بالکل اسی طریقے سے جب آپ کی روح آپ کے جسم کے اندر گھس گئی، یعنی دنیا داری کے اندر گھس گئی، تو جب وہ مانگے گا آؤ بھائی آؤ واپس چلنا ہے، تو آپ نکلو گے کیسے باہر؟ تو پھر وہ کھینچ کے نکالے گا آپ کو۔ تو پتہ چلا کہ آپ کے ہاتھوں میں بھی آپ گھس گئے تھے، ٹانگوں میں بھی گھس گئے، ادھر بھی گھس گئے، مال سارا گھسا ہوا ہے، خواہشات گھس گئے۔ تو اسی لیے ایک دنیا دار آدمی کو اس کی روح نکلنے میں بڑی تکلیف کا عالم رہتا ہے۔ اور مولانا روم نے کیا فرمایا، نشان مرد مومن بات تو گویم چو مرگ آیت تبسم بر لب اوست، کیا تجھے میں مرد مومن کی نشانی بتاؤں؟ مومن کون ہوتا ہے؟ مومن وہ ہوتا ہے کہ جب اس کو موت آتی ہے تو اس کے چہرے پہ تبسم ہوتا ہے، مسکراہٹ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ وہی والی بات ہے کہ آپ کو میرے کو کوئی ڈاکو لوٹنے کے لیے آئے گا تو ہم پریشان رہیں گے نا، ابھی یار یہ لوٹ کے لے گیا، میرے یہ سامان لے گیا، یہ میں کیا کروں؟ لیکن جو بیچارہ روڈ پہ ویسے ہی بیٹھا ہوا ہے اور اس کے پاس بھی ڈاکو آ گیا ہو، بھائی صاحب نکال، تو لے جا، کیا لے جائے گا؟ اس کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ رہے گی۔ تو ایسی جب روح آپ کی نکالنے کے لیے آئے گا، میری نکالنے کے لیے آئے گا، تو پریشانی ہو گئی کہ یہاں بھی پھنسی ہوئی ہے، یہاں بھی پھنسی ہوئی ہے، یہاں بھی پھنسی ہوئی ہے، نکالوں کیسے؟ اور جس کی روح جسم کے اندر گھسی بھی نہیں ہے، صرف یہاں قلب پر ٹکی ہوئی ہے، جب وہ آئے گا کہ نکال اپنی روح، تو بولا چلو میرے بھائی ساتھ چلو، مجھے تو کوئی ٹینشن نہیں ہے کہ ادھر سے بھی گھسیٹ کے نکالنا ہے، ادھر سے بھی گھسیٹ کے نکالنا ہے۔ یہ فرق ہے۔ تو قرآن اسی طریقے سے فرماتا ہے کہ ہدی للمتقین، جو بچنا چاہتے ہیں نا، تو کن چیزوں سے بچنا؟ یہ دنیا کے معاملات کے ساتھ بچنا ہے۔ اب متقی کی ڈیفینیشن بس اس کو کر کے مکمل کرتا ہوں میں، کہ متقی کی ڈیفینیشن کو مزید اگر ہمیں سمجھنا ہو، یہ تو میں نے آپ کو تمثیل سے بتایا، تو طریقہ جو حصول ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی لفظ سمجھ میں نہیں آتا تو اس کے متضاد جو لفظ ہے نا اس کو آپ سمجھیں، تو آپ کو اس کی ڈیفینیشن، یعنی اگر میں بولوں کہ بھائی رحم کس کو کہتے ہیں، تو آپ شاید رحم نہیں سمجھا پا رہے یا میں نہیں سمجھ پا رہا، تو میں کہوں گا کہ ظلم کو آپ امیجن کر لیں کہ ظلم کس کس کو کہا جاتا ہے، سمجھ لو جنید صاحب؟ تو کیا ہوا کہ کسی کا ناحق آپ نے کھا لیا، یہ ظلم ہے، کسی کے آپ نے اس کو مار دیا بھیجا، وہ ظلم ہو گیا، کسی کو قتل کر دیا، کسی یتیم کے ساتھ آپ نے اس کی زمین کھا گئے، تو کرتے 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 ساری چیزیں کیا آ گئی، یہ ظلم آ گئی۔ اب میں بولوں رحم کس کو کہیں گے، تو آپ نے یتیم کا مال کھا جانا کیا ہوا، یہ ظلم ہوا، تو یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنا کیا کہلائے گا، رحم کہلائے گا، ہے نا؟ تو اب آپ نکالتے چلے جائیں اسی طریقے سے۔ آپ نے ایک جانور کو بھوکا رکھ کے مار دیا، یہ ظلم ہے۔ جانور کو رزق کھانا دینا، اس کو شیلٹر دینا، کسی بیمار کو آپ نے دیکھا اور دھتکار کے چلے گئے، یہ ظلم ہو گیا۔ پھر بیمار کی عیادت کرنا، یہ کیا ہوا، رحم۔ کیا ہوا، یہ دیکھو طریقہ ہوتا ہے علم کے لیے کہ اگر کوئی لفظ نہیں سمجھ میں آتا تو اس کے متضاد کو سمجھیں۔ تو اسی طرح متقی اگر سمجھ میں نہیں آ رہا کہ متقی کس کو کہا جاتا ہے، تو اس کے جو متضاد الفاظ قرآن نے استعمال کیے وہ کیا استعمال کیے، جو ساتھ ساتھ استعمال کیے وہ دیکھ لو آپ۔ تو دیکھو قرآن کریم نے متقی کا جہاں لفظ استعمال کیا نا، اس کے ایڈورب میں یعنی اس کے مخالفت میں جو لفظ استعمال کیا وہ کیا استعمال کیا، عدوان۔ عدوان کس کو کہتے ہیں، دشمن۔ عدو جس کو کہتے ہیں دشمنی کو، عدوان کس کو کہتے ہیں، دشمن کو، یعنی جو سرکشی کرنا، یعنی کسی بھی چیز سے آپ کو کیا ہے روگردانی کر دینا، اس سے منہ پلٹ جانا یا اس کے خلاف چلے جانا، اس کو کیا کہتے ہیں، عدوان۔ یہ متقی کے اگینسٹ میں آیا۔ تو اس کا مطلب اب متقی کی ڈیفینیشن کیا ہوگی کہ سرکشی نہیں کرنا بلکہ کیا کرنا، اس کو فالو کرنا، اس کو اپنا مقصد بنانا، وہ کیا کہلائے گا، متقی ہونا۔ اسی طریقے سے قرآن کریم میں ایک اور لفظ آیا غاوین، جہاں پر بھی آپ پڑھیں گے متقین کے ساتھ غاوین کا لفظ آیا۔ غاوین کون، جن کو اغوا کر لیا جائے، جو مغوی ہو جاتے ہیں، یعنی جو اپنی اصل راہ پہ چل رہے ہیں اور ان کو اٹھا کر لے گئے، تو جو راہ سے بھٹک گئے یا راہ سے اٹھا لیے گئے، راہ سے اچک لیے گئے، اس کو کیا کہا جاتا ہے، غاوین۔ تو ہم متقی کی ڈیفینیشن کریں گے تو پھر کیا ہوا، متقی وہ ہیں جو اس راہ سے یا اس طریقے سے چمٹ گئے، اس کے ساتھ جڑ گئے، وہ کیا کہلائیں گے پھر، متقین۔ ایک اور لفظ کو جو قرآن کریم میں اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوا وہ فجار۔ فجار کا مطلب کیا ہوا، فاجر اسی سے نکلا۔ فجار کہتے ہیں کسی چیز کو پھاڑ کے الگ کر دینے والے کو، اسی سے فاجر اور فاسق جو نکلا ہے۔ فاجر کیوں کہا جاتا ہے، کہ جو دین کے اندر اس طرح سے تفریق کر دے۔ اسی لیے جو صبح کا جو وقت ہوتا ہے اس کو فجر کیوں کہتے ہیں، کیونکہ وہ اندھیرے کو پھاڑ کے نکلتا ہے، تو وہ فجر کہلاتا ہے۔ تو فاجر کیا ہے، کسی چیز کو پھاڑ دینے والا، الگ کر دینے والا۔ اب اس کا ریورس کیا ہوگا، کسی کے ساتھ چمٹ جانے والا۔
تو اب متقین یعنی اللہ کا متقی جو ہوا وہ کیا ہوا کہ ہر وہ یعنی وہ شخص وہ آدمی جو اللہ کی راہ میں چلتا رہے، وہاں سرکشی اور بغاوت کے لیے استعمال کر رہا ہے، تو یہاں پر کیا ہوگا کہ جو اس کے ساتھ میں رہے گا، جو اس کے ساتھ میں کھڑا رہے، جس طریقے سے فجار جو ہے الگ ہو گیا، پھٹ گیا، یہ کیا ہوگا، سمٹ جائے گا۔ تو اب متقی کی ڈیفینیشن ہم کو سمجھ میں آتی ہے کہ دراصل متقی کیا ہے، مطلب ڈیپ میں جائیں گے تو بہت ساری ڈیفائن کریں گے آپ، لیکن جو اس کو کنکلوڈ کیا ہے، جو اللہ کے نظام کے ساتھ چمٹ جائے، جو اللہ کے قوانین کو اپنا زندگی کا مقصد حیات بنا لے، اور جس کا اوڑھنا بچھونا جو ہے وہ صرف کیا ہو، اللہ کے دین کے احکامات، وہ کیا کہلائے گا، متقی۔ ظاہری بات ہے جب وہی ہوگا تو وہ ان ساری خرافات سے بچ رہا ہوگا، اپنے آپ کو بچا کر نکالے گا کہ دنیا کے عذابات کے اندر میں گرفتار نہ ہو جاؤں، جس کو اللہ نے فرمایا کہ ھدی للمتقین۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہدایت کی بات کر رہا ہوں میں، کہ ان کے لیے یہ ٹاپک ہے جو میں آگے بات کر رہا ہوں۔ تقویٰ اور عبادت میں فرق ہے۔ ہاں، تقویٰ اور عبادت میں زمین آسمان کا فرق ہے نا۔ تو ایک عابد ہے اور ایک متقی۔ متقی کا عبادت گزار ہونا ضروری ہے، لیکن ایک عابد کا متقی ہونا لازم نہیں ہے کہ آپ عابد ہیں تو یہ کہیں کہ متقی بھی ہوں گے۔ آپ عابد ہیں، ایک متقی تو لازمی عابد ہوگا، لیکن ایک عابد متقی نہیں ہو سکتا، فرق ہو جاتا ہے۔ تو یہ بہرحال اللہ تعالیٰ نے بڑے کمالات کے ساتھ قرآن کریم کو بیان فرمایا ہے۔ ہماری کوتاہیاں ہیں کہ ہم اس انداز سے اس کو سمجھنا نہیں چاہتے، کیا ہم سمجھ نہیں رہے۔ حضرت قبلہ عالم نے جو بڑی پیاری بات کی نا، اس میں دیکھیں کہ آپ نے فرمایا کہ قرآن کی ترجمہ یا تشریح جو ہے نا اردو زبان میں ممکن ہی نہیں ہے، آپ کی زبان میں کسی بھی زبان میں ممکن نہیں، اس لیے کہ جو عربی جو بیان کر رہا ہے وہ اتنی فصاحت کے ساتھ ہے کہ آپ اس کو کیسے مہاتا، اس کا صرف ایک ہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو عربی میں ڈھالو، اپنے آپ کو، تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ لفظ یہ کہاں پہ استعمال ہوتا ہے، کیسے اس میں استعمال لیا جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ اس طریقے سے قرآن کریم نے فرمایا نا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ خاتم النبی، کہ محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے۔ تو اب وہاں کے لیے لفظ جو استعمال یا ماں کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے، ماں کا بھی استعمال کیا جاتا ہے، یہ سب آتی ہیں۔ تو یہی اللہ نے اپنے کلام کو رکھا ہے۔ تو بہرحال یہ پہلا یقین کی منزل اللہ تعالیٰ آپ کو دلاتا ہے، طے کرواتا ہے کہ آپ یہ رکھیں کہ یہ جو دین ہے، یہ جو احکامات ہیں، یہی وہ احکامات میں جن میں کوئی شک نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہرحال دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس دین کے احکامات کو اب سمجھنا تو ہے ہی، اس پر عمل کرنے کی توفیق اور اس کو ہضم کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اس بات کو، اس پیغام کو اور دنیا کے لوگوں تک پہنچائیں ہم، جو ہمارا فرض ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دعا فرمائیں کہ جو کچھ ہم نے پڑھا، جو کچھ ہم نے سمجھا، اس کو بیان کرنے میں ہم سے جو غلطیاں ہوئی، جو کوتاہیاں ہوئیں، تیرے و تیرے حبیب کی بارگاہ میں معافی کے خواستگار ہیں، اللہ پاک معاف فرما دے۔ جو حق ہے، جو سچ ہے، اس کو قبول کروا، اللہ پاک اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ پاک ہم سے وہ کام لے جس سے تو و تیرا حبیب ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ پاک اس محفل پاک کے صدقے میں جو ہم میں بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ نصیب فرما دے۔ اللہ پاک جو ہم میں کمزور و ناتواں ہیں ان کو طاقتور بنا کے تیرے دین کا کام کر سکیں۔ جو ہم میں نہیں رہے، جو ہم سے رخصت ہو گئے، جو ہمارے عزیز اقربا، ان کے لیے بھی دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی درجات بلند فرمائے۔ بالخصوص فروغ نسیم صاحب کے بھائی، ان کا انتقال ہوا تھا پچھلی نفس میں، انشاءاللہ تعالیٰ اس اتوار کو شاید ان کا 40 دن مکمل ہو جائیں گے۔ ان کے لیے بھی دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی اگلی منازل میں آسان فرما، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بھی بلند فرما دے۔ اللہ ان سے جو کوتاہیاں ہوئیں، جو غلطیاں ہوئیں، تیرے حبیب کی بارگاہ میں معافی کے خواستگار ہیں، معاف فرما۔ لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے وہ کام لے جس سے تو و تیرا حبیب ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہم اعزت الاسلام والمسلمین، اللہم حافظنا وانت خیر الحافظین، اللہم ارحمنا وانت خیر الراحمین، یا رحمان و یا رحیم یا کریم استغیث برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ نور عرشہ زینت فرش محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔